بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء افعال کا بیان، وہ اسم جو فعل کا معنی دے اسے اس میں فعل کہتے ہیں، جیسے شتانو جدا ہو یا ہا پکڑ۔ اس میں فعل کی اقسام، اس میں فعل کی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ اس میں فعل جو ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، ایک وہ اس میں فعل جو امر حاضر کے معنی میں ہوتا ہے۔ ماضی کے معنی میں جیسے ہئی ہاتا خالدن، ہئی ہاتا تباہی ہو بربادی ہو گئی، خالد، اس طرح جو ہے نا، یہ اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ اور اس میں فعل امر حاضر کی رویدہ زیدن علیک العفو، تم پر معاف کرنا لازم ہو، یا آمین تو قبول فرما، اس طرح کے الفاظ۔ اس میں فعل اپنے فائل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، قواعد و ضوابط نمبر 2۔ اس میں فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے، ہاں اگر اس کے آخر میں کاف خطاب کا ہو تو وہ مخاطب کے مطابق ہوتا ہے، اس کا ترجمے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بس جتنے مخاطب ہوتے ہیں ان کے مطابق ہوتا ہے۔ علیہ کا نفس کا، تو تجھ پر اپنی جان بچانا لازم ہے، علیہ کا نفس کا تو اپنی جان بچا، یا علیکما انفسکما تم اپنی جان بچاؤ۔ اس میں فعل ہا، جیسے پکڑ، پکڑ لو، یا ہا لو، یہ اس کا ترجمہ ہا آ لو۔ اس کو صیغہ واحد پر رکھنا اور مخاطب کے مطابق لانا دونوں جائز ہیں، جیسے ہا آ لو، ہا ای لو، ہا اما لو، ہا اوم، یہ ان سب کا معنی لو یہ بنتا ہے۔ جو اس میں فعل ظرف جار مجرور مصدر یا تنبیہ سے بنایا گیا ہوگا، جو اس میں فعل ظرف جار مجرور مصدر یا تنبیہ سے بنایا گیا اسے منقول کہتے ہیں، جیسے امامہ کا تمہارے سامنے، علیہ کا تم پر، ہا پکڑ، اس طرح کے بل ہا۔ جو اور جو اس میں فعل صیغے کے فعل ماضی کے فعل کے صیغے سے پھیر کر بنایا گیا ہو، فعل سے پھیر کر بنایا گیا ہو تو اس کا اسے کہتے ہیں معدول، جیسے نزالی اور درابی، یہ دونوں انزل اور ادرب فعل امر سے بنے ہیں۔ اور جو اس میں فعل ان کے علاوہ ہو اسے مرتجل کہتے ہیں، جیسے افن، اف کرنا۔ اس میں فعل مرتجل اور منقول جو ہوتے ہیں یہ سماعی ہوتے ہیں، کہ ظاہری بات ہے یہ بنائے نہیں جاتے، ہم نئے نہیں بنائیں گے، جو سنے سنائے ہیں انہی کو کہیں گے کہ یہ اس میں فعل مرتجل ہے، یہ اس میں فعل جو ہے نا منقول ہے۔ اور جو اس میں فعل معدول ہوتے ہیں، قیاسی ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد سے فعالی کے وزن پر بنائے جاتے ہیں، جیسے قتالی سماعی وغیرہ، یہ سب قیاسی ہوتے ہیں، قیاس کر کے بنائے جاتے ہیں۔ آئیے، یہ بہت آسان سا سبق ہے، اور آگے چل کے عربی میں بہت کم، بہت ہی کم آپ کو یہ سننے میں لکھنے میں آئیں گے۔ آئے دوسرا سبق جو اہم سبق ہے اس کو حل کرتے ہیں، الدرس الخامس والاربعون، السلام 45ویں علیکم۔ سبق۔ قاضی وعلیکم محترم نیٹ کا السلام۔ مسئلہ ہے، نیٹ ورک کام نہیں کر چلیں اللہ پاک آسانی دے۔ مصدر کا بیان دیکھیں، جو اسم فقط حدث، حدثی معنی، یعنی ایک کام پر، جیسے ہوتا ہے نا دربن مارنا، ایک کام ہے، حدث ہوا، سننا، سمجھنا، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، فقط حدث پر دلالت کرتا ہو، اور اس سے دوسرے صیغے یعنی فعل اسم فاعل مفعول وغیرہ بنتے ہوں اسے مصدر کہتے ہیں، جیسے نصر مدد کرنا، جلوس بیٹھنا۔ ایک اسم جو فقط حدث پر دلالت کرے اور اس سے دوسرے صیغے مثلا اس میں فاعل مفعول وغیرہ یہ بنتے ہوں تو اسے مصدر کہتے ہیں۔ مصدر کے استعمال، اب مصدر آئے گا تو اسے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے کیا قواعد و ضوابط ہوں گے، تو مصدر کی قسمیں اور مصدر کے استعمال کی صورت بیان کر رہے ہیں۔ قواعد و ضوابط نہ سمجھیے۔ مصدر تین طرح استعمال ہوتا ہے، نمبر ایک اضافت کے ساتھ، نمبر دو یہ تنوین کے ساتھ، یا پھر الف لام کے ساتھ۔ جب اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے حسونا، حسین ہوا، کیا حسین ہوا، کیا اچھا ہوا، کیا خوبصورت ہوا، قیام زید، زید کا کھڑا ہونا خوبصورت ہے، حسین ہے۔ تنوین کے ساتھ حسونا قیام حسونا قیام زید، اب اس کا ترجمہ وہی بنے گا، زید کا کھڑا ہونا خوبصورت ہے، الف لام کے ساتھ حسن القیام زید، کھڑا ہونا زید کا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل لازم کا دوسرا قاعدہ سمجھے، فعل لازم کا مصدر فعل لازم کی طرح، اور جبکہ فعل متعدی کا مصدر فعل متعدی کی طرح ہی عمل کرتا ہے۔ کیا؟ فعل لازم سے صرف فاعل آتا ہے،
اور فعل متعدی سے فاعل کے ساتھ مفعول بھی آتا ہے. تو جیسے جیسے یہ عمل کرتے ہیں، فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں فعل متعدی، ویسے ہی ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ حسنا ذہاب زید، زید کا جانا اچھا ہے. یہاں پہ ذہاب فعل لازم ہے، اس سے صرف فاعل کو رفع مل رہا ہے. حسنا تعلیم زید بکر، زید کا تعلیم دینا بکر کو حسین ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، جیسا بھی آپ چاہیں ترجمہ کر لیں. حسنا فعل ہے. ٹھیک ہے جی. جی یہ اس لیے یہاں پر بیان کیا گیا تاکہ جی ایک جملہ بنے اور آپ کو وضاحت کے ساتھ ہو کیا چیز حسین ہے، یہ کام آگے حسین ہے. ایک ہوتا ہے جملہ جیسے زید قائم، ایک ہوتا ہے ان کا مضمون، وہ ایک مصدری معنی ہوتا ہے قیام زید، یعنی کہ زید کا کھڑا ہونا اس جملے میں بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جی مصدر فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو فاعل اور مفعول اس وقت لفظاً مجرور ہو جائیں گے. مصدر فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو اس وقت محلن تو کہیں گے یہ فاعل مصدر بن رہا ہے، یہ مفعول مصدر کی طرف مضاف الیہ ہے، اور یا یہ فاعل مصدر کی طرف مضاف الیہ ہے. وہ لفظاً تو مجرور ہوں گے لیکن محلن مرفوع کہلائیں گے یا منصوب کہلائیں گے. جیسے حسنا فعل ماضی ہے اور فعل لازم سے حسین ہونا، کیا ہوا؟ اکرام زید بکرن، زید کا بکر کی عزت کرنا اچھا ہے، خوبصورت ہے. حسنا اکرام بکر زید، زید کا عزت کرنا بکر کا حسین ہے. یہاں پر آپ لفظ دیکھیں، اکرام مصدر ہے جو مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے زید کی طرف، اور اگلا اسم جو ہم سیاق و اسباق سے پہچان رہے ہیں کہ بکرن کی مفعول واقع بن رہا ہے، تو زید ان کو فائل بنا دیں گے. لفظاً مجرور ہے، محلن مرفوع ہوگا. اکرام بکر زید، یہاں پہ بکر لفظاً مجرور ہے، محلن منصوب ہوگا. مصدر کا فاعل اور مفعول بھی حضور کبھی محذوف بھی ہوتا ہے. جی جی حضور ایک سوال تھا کہ جی. بکران اور زائدن یہ دونوں اس کے فائل بن رہے ہیں حضور؟ اکرام و مضاف اور زائدن مضاف الیہ ہو گیا، اور بکرن حضور اس کا فائل بن رہے ہیں. اکرام مصدر ہے، زیدن مضاف. ٹھیک ہے جی. مضاف الیہ، جی جی مضاف الیہ کہیں گے، اور یا پھر اس سے پہلے یوں کہہ دیں گے اکرام مصدر، زیدن اس کا فاعل مضاف الیہ، بکرن مصدر کا مفعول بھی. اب جی یوں ترکیب کریں گے، اکرام مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنے مفعول بھی سے مل کر حسنا فعل کا فاعل ہوا، یعنی جی اچھا ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے. کیا چیز حسین ہے؟ اکرام زیدن بکرن، زید کا بکر کا عزت کرنا. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ میں جی بھی ایسے ہی ہوگا، جی اکرام مضاف، حسنا فعل ماضی جس طرح بھی آپ وہ کہیں گے، اکرام مضاف، بکرن مفعول بھی مضاف الیہ، اور جی زید مصدر کا فاعل. اب جی ترجمہ کریں گے، ٹھیک اکرام اپنے مضاف الیہ مفعول بھی اور فاعل سے مل کر حسنا فعل کے لیے یہ فاعل، حسنا فعل کے لیے فاعل بنا. مصدر فعل یا مصدر کا فاعل اور مفعول بھی کبھی محذوف بھی ہوتا ہے، جیسے اکلو رمان، رمان کہتے ہیں یہ انار کو، اور اکلون کہتے ہیں کھانے کو. اکلو آ رہا ہے، اب صرف پیش آ رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، معرفہ بھی نہیں ہے اور بغیر کسی وجہ کے صرف پیش آ رہا ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے یہاں پر اکلو جو ہے وہ ایسی صورت میں اس کا فاعل جو ہے یہ معذوف ہے یہاں پر، کیونکہ دیکھیں اس کے بغیر پھر بات پوری سمجھ میں نہیں ہوگی. اکلو رمان، سیب کا کھانا، او انار کا کھانا، بھائی کھانے والا کون ہے؟ یہاں پر وہ مضاف اصل میں محذوف ہے، اسی لیے اکلو یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر اکلو زیدن رمان یا اکلو رمان زیدن آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب آگے جو ہے اکلو زیدن، زید کا کھانا، کیا کھانا؟ بعض اوقات مفعول بھی محذوف ہوتا ہے، تو یہاں پر ضرورت جیسے سیاق و سباق سے چل رہا ہوگا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، سیب کھا رہا ہے، آلو کھا رہا ہے، جو بھی سبزی کھا رہا ہے، جو بھی پھل کھا رہا ہے وہ یہاں پر لکھا جائے گا.
ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے، بات پیچھے چل رہی ہوتی ہے، تب کر کے ہمیں آسانی سے واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے اچھا یہ بات یہ ہو رہی ہے. مصدر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ مصدر کی ہوتی ہیں دو قسمیں. ایک مصدر سری ہوتا ہے جو صراحتاً مصدر ہوتا ہے، جیسے فتح، مدد کرنا، کھولنا، اکرام، عزت کرنا، تعلیم، علم دینا وغیرہ. مصدر ایک ہوتا ہے مؤول، وہ جو صراحتاً مصدر تو نہ ہو لیکن مصدر کی تعویل میں، اس کے معنی میں ہو. آگے یہ اس کو صفحے کو بڑا کرتے ہیں، دیکھیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی یسرنی، یسرو آسان کر دیا، یا سر یسر کر لیں، یسرنی مجھے خوش کر دیا. نو نی ضمیر جو ہے یا ضمیر جو ہے مفعول بھی بن دیا. کس چیز نے مجھے خوش کیا؟ ان زیدن مخلصن. یہاں پر یہ پورا جو لفظ ہے نا، پورا جملہ ان زیدن مخلصن، یہ سارا مصدر کے معنی میں. مجھے اس چیز نے خوش کر دیا کہ زید مخلص ہے. یا اب اس کا با محاورہ ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، زید کا بے شک مخلص ہونا نے مجھے خوش کر دی. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے مصدر سری، ایک ہوتا ہے مصدر مؤول. اور آگے چھٹا قاعدہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مصدر مؤول حرف مصدر ان، ان اور ما، اور ما بعد سے مرکب ہوتا ہے. اچھا یہاں پر آگے وضاحت سے نہیں بتایا جا رہا، انشاءاللہ صرف میں آئے گا تو پھر وہاں پر پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے مصدر میمی بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مصدر مؤول بھی ہوتا ہے. یہ لفظ ما کے بعد جو ہوتا ہے نا، چلیں جب وہاں پر آئے گا انشاءاللہ پھر وہاں پر سیکھیں گے. ابھی صرف آپ اتنا سیکھیں، مصدر مؤول حرف مصدر ان اور ما بعد سے مرکب ہو جاتا ہے. یعنی جیسے یہاں پر ہے ان زیدن مخلصن، اگر یہ ان کے ساتھ آگے انشاءاللہ سبق آ رہا ہے، اس میں یہ انا جو اور انا جو ہے ان کی تلخیص ہوتی ہے، ان کو خفیف کر دیا جاتا ہے. اس کی کیا صورت ہے اس اعتبار سے. اور ایک لفظ ہوتا ہے ما کافہ، وہ جب حروف میں آئیں گے نا شاید پھر وہاں پر ما کافہ وغیرہ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ چھٹا قاعدہ اس سبق سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ سے. اچھا جی آئیے اب ہم تھوڑے سی اس کی مشق حل کرتے ہیں. مصدر سری اور مصدر مؤول کی شناخت کے لیے، حاولت کتابت رسالت. حاولت، شاید کوئی بھائی جو ہے نا کال وغیرہ کر رہے ہیں. بس درود پاک پڑھی گا اللہم جی صلی جی، علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اچھا پیار بھائی آگے دیکھیں دوسری مثال، سرنی مجھے خوش کر دیا، انہو عالم بے شک وہ عالم ہے. اب یہاں پر یہ آپ دیکھیں کس چیز نے خوش کیا؟ انہو عالم، اس جملے نے، اس لفظ نے خوش کیا، تو یہ جملہ مصدر مؤول بن جائے گا. الغیبت ذکر کا اخا کا بما یکرہ. الغیبت، غیبت کیا شیطی ہے؟ ذکر کا تیرا ذکر کرنا، اخا کا تیرے بھائی کا، بما یکرہ جو اسے ناپسند ہو. تیرے اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ اس کو ناپسند ہو. اب آپ یہاں پر غور کریں پیار بھائی کہ کیا یہاں پر ذکر جو ہے نا یہ مصدر ہے اور کا ضمیر اس کا فاعل بن رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں عمران بھائی؟
جی عمران بھائی پوچھ رہے تھے کلاس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جی آگے دیکھیں، الحمد للہ علی ما انعمہ، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے اس بات پر، ما انمانا، ما جو ہے ایک طرح سے اس میں موصولہ یا ما کافہ کہہ لیں یا ما موصولہ کہہ لیں، یہ یہاں پر جو لفظ ما ہے نا، یہ اس وقت مصدر معول کی صورت میں ہے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل پر ہیں جو بھی اس نے انعام فرمایا۔ اعجبنی ان عفوتا، حیران کر دیا مجھے، ان عفوتا، یہ کہ تیرا معاف کرنا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ان جو ہے یہ یہاں پر اس نے فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے لفظ ان، تو ایسی صورت میں مصدری معنی میں اسے کر دیتا ہے تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ ان کی یہ آگے آپ سبق دیکھیں، انشاءاللہ یہ آئے گا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، پھر اس میں اس کے بعد وہ آتا ہے صفت مشبہ، اس میں تفتیل، افعال قلوب، فعل مدح و ضم، افعال مقاربہ، حروف کا بیان۔ یہ آ رہا ہے انا، انا، لاکنہ اور لاکن کی تخفیف، ان مخففہ، یہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس صورت میں کیا ترجمہ ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ پھر ان مقدرہ، یہ والا، یہ دو اسباق آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو وضاحت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ کا سبق صفحہ نمبر آگے اگر سبق کی بات کریں پیارے بھائی، وہی آپ سے کل بھی میں نے بات کرنی تھی اور آج بھی، کہ کم و بیش آپ کے جو ہے نا، آپ 20 ایک اسباق رہ گئے، ہم نے ٹوٹل جو ہے نا الدرس الرابع والستون، یعنی 64 اسباق پڑھنے، اس کے بعد نحو کا یہ سبق ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم اس کے بعد ہماری 2 کتابیں، اگر آپ غور کریں یہاں پر، یہ ریکارڈنگ بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اس کے آگے پھر